بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بیٹا اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے کلمہ حمد سے۔ تو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں یہ 10th کلاس ترجمۃ القرآن کے، تو آپ نے یہ ایم سی کیوز لازمی طور پہ سارے یاد کرنے ہیں۔ صرف آپ لوگ یہ سمپل ویڈیو دیکھ لیں، میں پڑھ دیتا ہوں سر، آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ 10 کے 10 جو ہے وہ آپ کے اسی میں سے اوکے ہو جائیں گے سارے۔ سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے کلمہ حمد سے۔ سورۃ الشورى میں اجتماعی نظام کی خصوصیت بیان کی گئی ہے، مشاورت۔ مچھلی کے پیٹ میں متعدد دن رہنے والے نبی حضرت یونس۔ سورۃ المومنین کے شروع میں افلاح کا اعلان ہے ایمان والوں کی۔ واقعہ معراج کا ذکر ہے سورۃ بنی اسرائیل میں۔ غار والے نوجوان کا واقعہ ہے سورۃ کہف میں۔ سورۃ کہف میں 2 ہستیوں کا واقعہ آیا ہے، حضرت موسیٰ و خضر کا۔ سورۃ الغار والوں سے مراد ہے اصحاب کہف۔ النحل کا معنی ہے شہد کی مکھی۔ ذوالقرنین بادشاہ تھا سورۃ الکہف میں۔ اسی طرح نیکسٹ ہے آپ کا مشرکین کے نزدیک حلت و حرمت کا معیار تھا خود ساختہ عقائد۔ مقام احراف موجود ہے جنت دوست کے درمیان۔ قیامت کے دن کفار کو دنیا کی راحت اور دل لذت والی زندگی محسوس ہوگی مختصر۔ سورۃ ہود کے آغاز میں نبی کریم کی بیان کردہ صفات بشیر و نذیر۔ معاقبات کا معنی ہے پیچھے آنے والا۔ سورہ ابراہیم میں انبیاء کرام نے اسلام کی دعوت ٹھکرانے پر کون سا پانی پلانے کی وحی سنائی گئی تھی؟ ماء صدیدین۔ مدینہ منورہ اور شام کے وسط میں موجود پہاڑوں کے درمیانی علاقے کو کہا جاتا ہے وادی ہجر۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرہ کی وجہ سے سورہ نحل کو کہا جاتا ہے سورۃ النعیم۔ سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا نام ہے سورہ سبحان۔ کہف کا معنی ہوتا ہے غار۔ تو بیٹا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ڈیئر اسٹوڈنٹس کو سبسکرائب نہیں کیا بیٹا جلدی سبسکرائب کر کے اس نوٹیفیکیشن بیل کو آل پہ سلیکٹ کر دیں۔ اور جو بھی آپ ابھی فی الحال نیچے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو بیٹا اس ویڈیو کو نیچے آپ نے لائک کر دینا، یہاں پہ لائک کا بٹن ہوگا، ٹھیک ہے بیٹا، لائک لازمی کر دیں ویڈیو کو تاکہ ویڈیو باقی تمام بچوں کو بھی جلد سے جلد مل جائے۔ اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں نہ آ رہی تو آپ لوگ نیچے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، آئی ول ٹرائی کہ اس کا آنسر کروں یا ان کے چیزیں جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والے شخص کو کہا گیا ہے بے انصاف اور ناشکرا۔ سبھی شانی سے مراد ہے سورۃ الفاتحہ۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے سے کہتے ہیں طاغوت۔ سفر اسراء سے مراد ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر۔ اصحاب کہف غار میں سوئے رہے ہیں 309 سال۔ سورۃ المومنین کے آغاز میں بیان کی گئی ہے مومنین کی صفات۔ سورۃ الزمر میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے ہجرت کی۔ سورہ مومنین کے آغاز میں بیان ہے قرآن مجید کا۔ آیت سجدہ تلاوت کرنے یا سننے پر لازم ہے ہوتا ہے سجدہ۔ سورہ شورى کے نام سے امید واضح ہو جاتی ہے مشورے کی۔ اسی طرح سورہ مومنین کا مرکزی موضوع ہے نبی کریم کے اتباع کی دعوت۔ زمر کا معنی ہے گروہ۔ فرعون قتل کروا دیتا تھا بنی اسرائیل کے لڑکوں کو۔ میم سے شروع ہونے والے صورتوں کو نام دیا گیا ہے۔ حوامیم کا سورہ شورى کا مرکزی موضوع ہے عقائد۔ الانعام کی واحد ہے انعام۔ غصے کی حالت میں پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے طاؤس۔ سورہ یونس کی ابتدائی حروف ہیں الراء۔ قوم سمود پر نازل ہونے والا عذاب ہے چینج۔ اتفاق فی سبیل اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس کے بعد نیکسٹ الانعام کا معنی ہے مویشی۔ قیامت تک کامیابی کا واضح ذریعہ نبی کریم کے تائید۔ قیامت کے دن مشرکین ان کے معبود کریں گے۔ اظہار برات حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام تھا سمود۔ منکرین حق نے ہر دور میں انبیاء کے ساتھ دیا ہے مکر و فریب۔ دعوت حق نہ ماننے والوں کو آخرت میں لباس پہنایا جائے گا آگ کا۔ سورۃ الجاہر میں کن کے مہمانوں کا تذکرہ ہے؟ حضرت ابراہیم۔ سورہ نحل میں قرآن مجید کے لیے لفظ آیا ہے ذکر۔ واقعہ معراج کا ذکر ہے سورہ الانعام میں۔ صحابہ کہف نے پناہ لی بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا تھا سیلاب کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو ہے وہ عذاب آیا تھا سیلاب کا آیا تھا، ٹھیک ہے۔ آئی تھنک یہاں پہ ایک ایم سی کیوز تھا وہ قوم سمود تھا، ٹھیک ہے۔ زمین و آسمان کے بادشاہ کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھنا عقیدہ توحید ہے۔ سورۃ المومنین کے مطابق قرآن مجید کی آیت میں جھگڑا کرنے والے ہیں کافر۔ سورہ حامیم سے مشرکین کے مطالبہ کا ذکر کیا گیا ہے فرشتوں کا نظر آنا۔ نبی کریم کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ سورۃ الانعام میں توحید کے دلائل کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے انبیاء کرام کا۔ سورۃ الاعراف میں مذکورہ نور سے مراد ہے قرآن مجید۔ سورہ یونس میں آخرت کو کہا گیا ہے ابدی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے تدابیر اختیار کی ہیں، کشتی بنائی ہے۔ سے مراد ہے بادلوں کی گرج۔
اس کے بعد ہے کفار کے اعمال قیامت کے دن ہوں گے راکھ کی طرح. وادی ہجر میں آباد تھی قوم سمود، جس کا جتنا حق ہے اسے اتنا ہی حق ادا کرنا عدل کہلاتا ہے. لفظ اف کہنے سے منع کیا گیا ہے والدین سے. ذوالقرنین نے یاجوج مجوج کو 2 پہاڑوں کے درمیان قید کیا. لوہے تانبے کی دیواریں بنا کر انسان کے تخلیقی مراحل کے ذکر کرنے کا مقصد مضبوط کرتا ہے کہ آخرت. دوسری بار سور پھونکنے جانے کے بعد لوگ جائیں گے محشر میں. سورۃ المومنین میں اہل جنت اور اہل دوزخ کے ذکر سے تعلیم دی جاتی ہے. عقیدہ سالگی. قوم عاد پر نازل ہونے والے عذاب کی نوعیت تھی آندھی اور طوفان. سورۃ الشعراء کے مطابق نبی کریم کی پریشانی کا سبب تھا دعوت اسلام کا انکار. اس کے بعد نیکسٹ ہے رزق کی کمی کے ڈر سے اپنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو کس سے منع فرمایا تھا؟ قتل اولاد سے. سورۃ الاعراف کا مرکزی موضوع عقیدہ آخرت اور رسالت. قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورہ یونس کا نمبر ہے یونس کا نمبر ہے 11واں. 2 بیٹیوں کی خوشی خبری سنائی دی گئی ہے حضرت ابراہیم کو. سورۃ رات کا آغاز میں بیان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا وہ خصوصی احکام جو سورہ ابراہیم میں مذکور ہے. نماز پڑھنا اور خرچ کرنا. قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. حضرت صالح علیہ السلام کو کسی شخص کو اس کے حق سے زیادہ دینا کہلاتا ہے احسان. اسرا کا معنی ہے رات کو سیر کرانا. یاجوج مجوج حضرت نوح علیہ السلام کی کس بیٹے کی اولاد ہے؟ یافس کی. اس کے بعد نیکسٹ ہے سورۃ المومنین کے آخری حصے میں تذکرہ ہے قیامت کے احوال کا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی کریم کی تلاوت فرماتے تھے سونے سے پہلے. سورہ زمر کی فرعون کی قوم میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے مومن. مشرکین کو آنکھ کان اور کھال کے بارے میں باخبر کیا گیا ہے یہ اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے. سورۃ الشعراء میں باہمی معاملات سے متعلق مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے مشاورت کی. الانعام کی واحد انعم غصے کی حالت میں پڑھنے کی نصیحت کی گئی ہے. طاؤس. سورہ یونس کے ابتدائی حروف ہیں الرائی. قوم سمود پر نازل ہونے والا عذاب میں پڑھنے کی. سورہ یونس کے ابتدائی حروف قوم سمود نازل ہونے والا عذاب تھا. چیخ. منکرین حق نے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ دیا تھا. مکروہ و فریب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والا شخص کو کہا گیا ہے بے انصاف اور ناشکرہ. سبع مثانی ہے سورۃ الفاتحہ. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے طاغوت. لفظ اف کہنے سے منع کیا گیا والدین سے. صحابہ کہفار غار میں سوئے رہے تھے 309 سال. اللہ تعالیٰ نے قوم پر عذاب فرمایا تھا سیلاب کا. سورہ حامیم سجدہ میں مشرکین کے مطالبہ کا ذکر کیا گیا. فرشتوں کا نظر آنا. نبی کریم کی ذمہ داری ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا. تو بیٹا یہ آپ کے لیے MCQs تھے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اللہ پاک آپ تمام بچوں کو ڈھیروں کامیابیاں دے. اللہ کرے آپ تمام بچوں کا جو لاسٹ پیپر ہے یہ اس کے بعد ایک رہتا ہے وہ بھی اچھا ہو جائے. اور بیٹا پلیز اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو جاتے جاتے ویڈیو کو لائک یہاں سے کر دیجیے گا. اور اگر کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو نیچے کمنٹس میں لازمی طور پہ پوچھ لیجیے گا. اور بیٹا آپ نے یہاں سے اس نوٹیفیکیشن بیل کو سلیکٹ کر کے آپ نے آل پہ سلیکٹ کر دینا ہے تاکہ اگلے پیپرز کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں تک پہنچتے رہے. اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ فرسٹ ایئر میں بھی آپ لوگوں کو اسی طریقے سے سوالات وغیرہ کویشچن وغیرہ کروائے جائیں گے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دی اینڈ خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.